مفتی صاحب یہ بتائیے کہ صلاۃ حاجت کے فضائل ہمارے ناظرین کے سامنے تھوڑے سے آ جائیں کہ فضائل صلاۃ حاجت کے فضائل کیا کیا ہیں تاکہ کرنے میں ہم آسان یہ ہو۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ کہا ہے، مجھ سے مانگو، میں سنتا ہوں، میں دیتا ہوں، سب میرے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت، بعض آیتوں کو ہم کہتے ہیں مشہور زمانہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات جو بار بار تقاریر میں، بیانات میں، دروس میں، تعلیم میں، مجالس محافل میں اور آپس کی باتوں میں بار بار وہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں مشہور زمانہ آیت۔ تو انہی آیات میں سے وہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرا بندہ مجھ سے یہ آپ سے سوال کرتے، آپ سے پوچھتے میرے بارے میں، تو آپ ان سے کہیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ جو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہرک سے زیادہ قریب ہیں، مانگو۔ اور جا بجا کہا کہ یہ اللہ کے سوا تم جن کو پوچھتے ہو تو لا یملکون ضرا ولا حیاتا، لا یملکون ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یہ نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہے، نہ زندگی کے، نہ موت کے، نہ بعد میں اٹھائے جانے کے، تو ان سے کیا مانگتے ہو؟ مجھ سے مانگو۔ تو صلاۃ الحاجت نام ہے اللہ سے مانگنے کا، اور عام طرح سے نہیں مانگنے کا، باقاعدہ نماز پڑھ کے مانگنے کا، خاص خاص دعائیں پڑھ کے مانگنے کا۔ تو اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس نے پورے قرآن پہ عمل کر لیا، نبوت کے پورے پیغام پہ عمل کر لیا کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اپنی مشکل میں۔ حضور کا یہ فرمان کہ تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، تو مطلب یہ ہے کہ تسمہ جڑوائے گا بے شک موچی سے، لیکن ہو سکتا ہے موچی نہ ملے، ہو سکتا ہے موچی ایسا ملے کہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے پھڈا ہو جائے، ہو سکتا ہے بڑا مہنگا دے دے، ہو سکتا ہے کوالٹی اچھی نہ دے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا، مجھے اچھا تسمہ دلا دیجئے۔ تو یہ کہہ کے وہ معطل انسان کی طرح وہاں بیٹھا نہیں رہتا کہ تسمہ اترے گا، وہ اٹھتا ہے کہ مجھے شریعت نے حکم دیا، وہ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اچھی دکان ڈھونڈتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، اچھا تسمہ لیتا ہے، اور تسمہ لے کے پھر وہ یہ نہیں کہتا دیکھا کیسا لایا، نہیں، وہ کہتا ہے اللہ پاک نے بڑا اچھا تسمہ دلا دیا آج، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہو گئی، بڑی آسانی سے مل گئی جگہ، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی قیمت پہ مل گئی، اور ماشاءاللہ کوالٹی، مطلب وہ ایک ایک چیز میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ وہ آدمی قرآن پہ عمل کر رہا ہے، حدیث پہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے منشا پہ عمل کر رہا ہے، اور اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، اللہ کے غیر کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکت سے یہ جو دعا ہے اور یہ جو طریقہ ہے، اللہ پاک اس کی مشکل کو حل فرما دیتے ہیں، جیسے آیا کہ وہ صحابی کی بینائی اللہ پاک نے، صحابہ نے اپنی سواریاں زندہ کرائی ہیں، بند چکیاں گھروں میں چلی ہیں، صحابہ کے تو پتہ نہیں مطلب بے شمار واقعات ہیں، اور بہت سارے تو وہ واقعات ہوں گے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کو تو طریقہ آ گیا تھا، صحابہ کو یہ پتا تھا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اپنا مسئلہ حل کرانا ہے، اور صحابہ کروا لیتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے وہ بن گئے تھے، ان کو طریقہ آ گیا تھا، ان کا تو بالکل سیدھا ہو گیا تھا نا، سیدھا ہو گیا۔ یہ 2 رکعت پڑھی تو یہ انبیاء کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، آپ نماز پڑھتے، تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، اسلاف کا طریقہ ہے، اللہ کی خوشی کا ذریعہ ہے، اور صحیح جگہ پر یہ آدمی پہنچ گیا، فضیلت ہی فضیلت ہے، اور اس پہ اللہ پاک کیا اجر دیں گے، کتنا خوش ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے۔